یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعا الی الجنت یوم القیامت الذین یحمدون اللہ فی الباساء والضراء۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ لوگ ہوں گے جو خوشی میں اور غم میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ ہر حال میں، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے آسانی ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے تندرستی ہو، جیسے بھی حالات سے گزر رہے ہیں، ہر حال میں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، احسان ہے کہ تو نے ہمیں جس حال میں رکھا، تو ایسے لوگوں کو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کی طرف پہلے بلایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان اکثر خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور ہوتا بھی ہے یہ عام طور پر کہ جب ہمارے پاس خوشیاں ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اور ہر طریقے سے جب ہمارے پاس اچھائیاں ہوتی ہے، تو بندہ کچھ زمانے کے لیے اور کچھ ٹائم کے لیے اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے۔ اور اللہ کو بھولنے سے مراد ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے جو ذریعے ہیں، جیسے نماز، قرآن پاک اور ذکر و اذکار، استغفار، یہ ساری چیزوں سے بندہ دور ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنی ذات میں کافی کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس کو جب اللہ کی طرف سے ساری راحتیں مل جاتی ہے اور ساری تمنائیں مرادیں پوری ہو جاتی ہے، اور جب اس کی سارے راستے کھلے ہوتے ہیں، تو وہ بندہ اپنے آپ میں اپنی ذات کو کافی کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ پھر وہ نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ ذکر و اذکار، نہ قرآن پاک کی تلاوت، بہت سی چیزوں سے دور۔ لیکن جب وہی تکلیف اور وہی راحت ہے جب بندے سے آہستہ آہستہ جانے لگتی ہے، اور اس کی جاہ و جلالی جب کم ہونے لگ جاتی ہے، تو وہی بندہ پھر نماز کی طرف آتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ روڑ ہو کر کے آپ دعائیں کرو، ذکر و اذکار کرو، لیکن اس وقت نہیں کہ جب آپ صرف پریشان ہو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ خوشی کے دنوں سے بھی گزر رہے ہیں تو بھی یہ چیزیں آپ سے الگ کبھی ہونی نہیں چاہیے، اور پریشانی میں بھی یہ چیزیں آپ سے الگ نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ ہمارا اور آپ کا نظام ہے کہ بہت زیادہ خوشیوں میں، سکون، راحت میں بہت سی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں تو آدمی جب تمام راحتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے تو اس کا قد کافی بلند ہو جاتا ہے، پھر وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ چھوٹے قد والوں کو دیکھ بھی نہیں پاتا ہے، اس کے جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے قابل سمجھتا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ہونا نہیں، آپ کتنے بھی مالدار ہو جاؤ، کیسی بھی آپ کے پاس جاہو جلالی آ جائے، یا کسی بھی طریقے سے آپ اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائے، کتنی بھی آپ کو عزت اور شہرت مل جائے، لیکن آپ کا قد چاہے کتنا بھی بڑا ہو، لیکن آپ کو اس قابل رہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی غریب آ کر کے بیٹھ جائے تو اس کو کبھی، یعنی اپنے آپ کو وہ حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو مفلس نہ سمجھے، بلکہ آپ کے پاس بیٹھ کر کے بھی اس کو راحت محسوس ہونی چاہیے، خوشی محسوس ہونی چاہیے، جب جا کے آپ صحیح معنوں میں عزت دار، شہرت دار اور روب و دبدبا والے آپ مانے جائیں۔ لیکن اگر آپ کا سب کچھ ہے اور آپ کے پاس بیٹھنے والے آدمی کو اگر وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اس کا چھوٹا پن محسوس ہوتا ہے، تو کتنا بھی ہو کسی کام کا نہیں۔ لیکن آپ کے پاس بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے پاس ایک غریب آدمی بیٹھتا ہے اور اسے اپنی غریبی کا احساس نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ جیسا ہوتا ہے نا کہ وہ انسلٹ فیل ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آپ بیٹھو گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بندہ سوچتا ہے میں کہاں اس کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا، کہاں میں نے اس کے سامنے یہ میری بات کو رکھ دیا۔ بہت سی جگہ آپ کو ہوا ہوگا ایسا تجربہ کہ آپ کئی لوگ ایسے کہ آپ ان کے سامنے جا کے جب بات رکھ دو تو وہ بجائے مدد کرنے یا راستہ بتانے یا اس کا حل نکالنے کے بجائے وہ آپ کو کوسیں گے، آپ کو اتنا کوسیں گے کہ آپ مجبور ہو جائیں گے دل سے سوچنے پہ، یار
میں نے یہ پریشانی اس کو کہاں بتا دی، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہے، بڑا ہو کر کے بھی کمزور ہوتا ہے آدمی، کبھی کبھی ہوتا ہے بہت سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو جا کر کے بتاؤ گے کہ میں ایسا ہے تکلیف میں آ گیا ہوں تو کیا کروں آپ پر، تو پھر وہ ہم کو اتنا کوستا ہے، تم کو دماغ کام نہیں کرتا ہے، تم کو پہلے ہی سوچنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو پھر آدمی کو پتہ چلے تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان حال ہے، اس کے بعد عقل نہیں ہے، عقل سے جب آدمی غریب ہو تو اس سے بڑا کوئی مفلس ہوتا نہیں ہے۔ عقل اور سمجھداری ایک ایسی دولت ہے کہ بھلے آپ کے شریر پر، آپ کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور کھانے کا انتظام بھی نہیں، لیکن اگر اللہ نے آپ کو عقل اور سمجھداری کا جو خزانہ عطا فرمایا ہے تو آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں۔ اور مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ عقل اور سمجھداری اور حکمت وہ خزانہ ہے کہ آپ جتنا بھی خرچ کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا، اور دولت ایک ایسا خزانہ ہے جتنا خرچ کرو گے اتنا ڈاؤن ہوتا چلا ہے، کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن حکمت، سمجھداری، دانشوری ایک ایسا اللہ کی طرف سے خزانہ ہوتا ہے، آپ جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ بیٹھتا ہے کہ سامنے والا اپنی مشکلات کے حل کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مفلس سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ میں اس کے پاس کہاں آ گیا، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان حال ہے۔ تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس چاہے خوشیاں ہو چاہے غم ہو، ہر حال میں ذکر اللہ سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا چاہیے ہر حال میں۔ تو صاحب کتاب اس کا خلاصہ کرتے ہیں کہ انسان اکثر خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ خوشی کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرے، اور حضور کا فرمان ہے تم نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ نعمت آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی نعمت، آپ کو تندرستی، آپ بیمار تھے اچھے ہو گئے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ہو سکے تو آپ ایک سجدہ شکر ادا کر لیں، وقت ہے تو 2 رکعت نماز نفل آپ شکرانے کی ادا کریں، آپ کا کوئی کام تھا نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ہوا، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے ایک سجدہ کر لے بس خالی شکرانے کا۔ دوسری بار جب اللہ تعالیٰ وہ نعمت آپ کو عطا فرمائے گا اس سے بہتر عطا فرمائے گا، اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور مان لو کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی تکلیف، یہ تو آنا ہی آنا ہے، دیکھیے پریشانیاں، مشکلات، تکلیف، غم ہر انسان کی زندگی میں الگ الگ پہلو سے آتے ہیں۔ دیکھیے مال کی تنگی ہی پریشانی نہیں ہے، ایک بات آپ ذہن میں بٹھائیں کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو آپ پریشان نہیں، پریشانیوں کا الگ الگ چہرہ ہوتا ہے، الگ الگ رخ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں، لیکن اس کے پاس جو تکلیف ہے وہ کسی اور پرکار کی ہے، اور ایک غریب آدمی ہے اس کے پاس جو تکلیف ہے وہ کسی اور پرکار کی ہے، الگ الگ، یعنی ہر تکلیف اور پریشانی کے جو رخ ہے وہ الگ الگ ہوتے۔ انسان کی کیٹیگری اور اس کے دائرے اور اس کے معیار کے اعتبار سے اس کی تکلیفوں کا نام دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی بیمار، اب دیکھیں آدمی سب کچھ ہے، ساری چیزیں اس کے پاس راحت ہے، لیکن مان لو آپ بیمار ہو گئے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ پریشان ہیں، آپ کے پاس تکلیف ہے۔ اب مان لو آپ تندرست ہے، سب کچھ ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی دوسری تکلیف ہے تو آپ کیا کرو گے؟ تو اس طریقے سے کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی تکلیف ہر آدمی کے ساتھ جڑی ہے، اور وہ رہنی ہی رہنی ہے۔ دنیا ہے، دنیا کے حالات ہے، یہ اونچ نیچ، یہ ساری چیزیں، کبھی گمبھیرتا کبھی سنجیدگی، یہ انسان کی زندگی سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ خوشی کے وقت بندے کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر زیادہ کرے اور اپنے معبود حقیقی کا شکر بجا لائے، جب بھی کوئی نعمت ملے خوب شکریہ ادا کرے۔ اسی لیے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خوشی اور غم میں زیادہ کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ وہ خوشی میں بھی کرتے تھے، غم میں بھی کرتے تھے، ان کے ذکر میں کوئی کمی، ان کا مقصد ہوتا ہے، ان کی ذہن، ان کی جو نگاہیں ہوتی ہے صرف اس بات پر کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، بس چاہے ہم پریشانی میں، ہم خوشی میں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اصل جو ملتوی ہے، ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور انسان خوشی اور غم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے غم دور اور خوشیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ حضور پاک کی حدیث پاک ہے کہ جب بندہ غم اور خوشی میں اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خوشیوں میں برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے اور اس کے غموں کو دور فرماتا ہے۔ اس لیے کہ خوشی اور غم دونوں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، غم بھی اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے اور ہماری خوشیاں بھی اللہ کے قبضے، تو جب ہماری ساری چیزیں اللہ کے قبضہ و اختیار میں تو ہم اسی کا ذکر کیوں نہ کریں؟
آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو کبھی اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائے گا اور ہمارے غموں کو دور فرما دے۔ اور ایک بزرگ نے تو لکھا ہے، مان لو دنیا کے اندر آپ کو خوشیاں نہیں میسر ہوتی تو یقین مانو اللہ تمہاری قبر میں تمہیں راحتیں عطا فرما دے گا۔ دنیا کی تکلیفوں کا جو اللہ بدل عطا فرمائے گا تمہاری قبر میں عطا فرما، اور جب قبر میں اور حشر میں عطا فرمائے گا تم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو گے، مولا ہمیں دوبارہ زندگی ملے تو ہمیں دنیا کی تکلیفیں ہی ملے، راحتیں نہیں چاہیے، کیونکہ جو آخرت کی راحت ہے اس سے بڑی ہوگی۔ دنیا کی جو تکلیفیں ہیں اس سے بڑی تو آخرت کی راحتیں ہوگی، جب بندہ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جائے گا۔ جب بندہ یہ مان لیتا ہے اور طے کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے راضی ہے میں بھی اس چیز سے راضی ہوں، تو بندہ جب کمزور ہو کر اس کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر کرم کی نظر فرما کر جنت کی خوشخبری عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔